بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائیں، اپنا رحم فرمائیں، اپنا کرم فرمائیں، برکت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بیماروں کو صحت والی، تندرستی والی، لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، خوشیوں والی زندگی نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم آپ سے راضی ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ساری مخلوق کو پیدا کیا اللہ نے۔ زمینوں کے اوپر اس کی حکومت، آسمانوں کے اوپر اس کی حکومت، تحت و سرح تک اس کی حکومت۔ ہر چیز اسی کی ہے، زمین اسی کی، آسمان اسی کا، چاند اسی کا، سورج اسی کا، ستارے اسی کے، ہم اور آپ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اور اللہ کریم ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کر کے آتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کے اوپر ہم کیا کر رہے وہ ہمیں دیکھ رہے، اور اپنے آپ کے ساتھ بھی کیا کر رہے اللہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو کہاں استعمال کر رہے،
ارے اللہ کے بندو، اپنے جسم کے اوپر بھی رحم کھاؤ، اپنے جسم کے اوپر بھی رحم کھاؤ، اس جسم کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے ہاتھوں کے اوپر رحم کھاؤ، آنکھوں کے اوپر، دل کے اوپر، پورے وجود کے اوپر رحم کھاؤ، اس پورے وجود کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہاں آنکھ استعمال ہو رہی، ہاتھ پاؤں کہاں استعمال ہو رہے، اللہ نے زبان دی، زبان کہاں استعمال ہو رہی؟ ہمارے قدم کہاں چلتے ہیں، کس طرف جاتے ہیں، کہاں ہماری رفتار جاتی ہے، ہمارے دماغ کے اندر کیا سوچ بھری ہوئی ہے، کیا چیز فٹ ہے۔ جو چیز ہمارے دماغ کے اندر بھری ہوگی، فٹ ہوگی، لوگوں کے اوپر بھی وہی چیز ہم مسلط کریں گے۔ ہمارے اندر ظلم ہوگا، لوگوں کے اوپر بھی ظلم کریں گے۔ نہیں دیکھیں گے نہ حلال کو نہ حرام کو، نہ اپنے جسم کو بچائیں گے، نہ دوسرے لوگوں کے جسم کو بچائیں گے۔ میری وجہ سے کوئی جہنم میں نہ جائے، میری وجہ سے کوئی جہنم میں نہ جائے۔ ایک عورت 5 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ ماں باپ، ماں باپ تو فکر بھی نہیں کرتے ان کی۔ نماز نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، اگر سکول کی چھٹی ہو گئی تو ڈانٹ ڈپٹ، فکر، یاد دلانا، فیل ہو جاؤ گی۔ ارے اگر اللہ کی بارگاہ میں فیل ہو گئے تو کیا کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں پاس ہونا ہے۔ اپنے اوپر رحم کھائیے، اپنے جسم کو بچائیے، دوسرے لوگوں کے بھی جسم کو بچائیے جہنم کی آگ سے۔ اللہ کے حکم کے پابند بن جائیے۔ اذان ہو فوراً مسجد، مستورات گھر کے اندر نماز ادا کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، دینی بھی ہو دنیاوی بھی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم نہ ہو، اصل علم علم الہی قرآن اور حدیث ہے، اور دنیا کا علم ایک فن ہے، یہ فن بھی ہونا چاہیے۔ فرض کرو اگر ہم غیر ملک چلے گئے، اگر کسی گورے کو دعوت دینی پڑ جائے، اگر زبان آتی ہوگی تو دعوت دیں گے نا، اسلام کی، دین کی باتیں اسے بتائیں گے نا۔ اور حضرات صحابہ کرام جس ملک میں جاتے سب سے پہلے وہاں کی زبان سیکھتے تھے، سب سے پہلے زبان سیکھتے تھے تاکہ آسانی ہو بات کرنے میں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہر ملک کی زبان سیکھنی چاہیے، ہر ملک کی۔ تو اللہ کے راستے میں جو لوگ جاتے ہیں، سبحان اللہ، سب سے پہلے وہاں کی زبان سیکھتے ہیں جس ملک میں جاتے ہیں۔ اگر سارے نہیں سیکھتے تو اس میں ترجمان ضرور ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اس ملک میں ان کی انٹری ہوتی ہے،
اللہ کی مخلوق کے اوپر یہی لوگ ہیں رحم کھانے والے، ان کو دین کی طرف بلانے والے، ان کو کلمہ سکھانے والے، ان کو نماز سکھانے والے، یہی لوگ ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا کرم کر دیا، اللہ نے ایسا مدرسہ بنا دیا یہ، اور اس مدرسے میں 50 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا، 100 سال کا بھی ہو، اس کا داخلہ جاری ہے۔ جائیے اس مدرسے میں، اور ایک اور خوشخبری کہ مستورات بھی جا سکتی ہیں۔ کم از کم بندہ دین کا تو علم سیکھ لے، کھانا کیسے کھایا جائے، پانی کیسے پیا جائے، سونا کیسے ہے، گفتگو تو سیکھ لے، اخلاق تو سیکھ لے، محبت تو سیکھ لے، حیا تو آ جائے، پردہ تو آ جائے۔ اپنے جسم کے اوپر رحم کھائیے، لوگوں کے اوپر بھی رحم کھائیے، میری وجہ سے کوئی جہنم میں نہ جائے۔ اگر میں اللہ کے راستے میں نہ نکلا، یاد رکھنا میرے نہ نکلنے کی وجہ سے اگر کوئی بندہ رکا ہوا ہے تو اللہ مجھ سے بھی ضرور پوچھے گا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ فرماتے ہیں تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے تو کیسی خوشخبری سنا دی، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے، بھلائی کی باتیں کرتے ہو اور بری بات سے منع کرتے ہو، اور اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہو، یہی لوگ ہیں کامیاب، ان کے لیے ہے جنت الفردوس۔ ان کے لیے ہے جنت الفردوس۔